الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو آغاز ہی میں اسلام لائے، قدیم الاسلام ہیں، اور انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی جانب بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ کی جانب بھی ہجرت کی۔ معرکہ بدر میں اور اس کے بعد ہونے والے سارے معارک اور غزوات میں شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے خادم تھے، آپ کی جوتیوں کو، آپ کے نالین مبارک کو اٹھا کے چلتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا خود کا اپنا بیان ہے کہ میں 6 لوگوں میں سے چھٹا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں، اور اس وقت ہم 6 کے علاوہ اس روئے زمین پر اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں سے آپ نے پہلا نام لیا عبداللہ ابن مسعود، اور دوسرا نام سالم مولا ابی حذیفہ، اور تیسرے صحابی کا نام ذکر کیا ابی ابن کعب، اور چوتھے صحابی معاذ ابن جبل۔ تو ان 4 لوگوں کا ذکر کیا کہ ان سے قرآن سیکھو، اس میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ عبد الرحمن ابن یزید نے کہا کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایسے شخص کا نام بتائیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و رفتار سے بہت ہی قریب ہو، اس کا طریقہ، اس کی چال ڈھال اور اس کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو، تاکہ ہم جا کے اس سے سیکھیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور آپ کے کردار کے قریب میں کسی اور کو نہیں پاتا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، اسود ابن یزید بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ میں اور میرا بھائی جب یمن سے آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی جب یمن سے آئے اور ہم کچھ دن مدینہ میں رہے، تو ہم عبداللہ ابن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ اور ان کی والدہ اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی جاتی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر کے کوئی فرد ہیں۔ تو یہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کہ بہت بڑے عالم صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔